سنا تھا، شرائط سنے، فرائض سنے، اس کے بعد نماز کی سنتیں 96 سنتیں سنی. اس کے بعد ہے مستحبات. مستحب کہتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ نظر شرع میں یعنی شریعت کی نظر میں پسند ہو مگر ترک کرنے پہ، چھوڑنے پر کچھ ناپسندی نہ ہو، وہ مستحب عمل ہوتا ہے. شریعت کی نظر میں اچھا بھی ہو لیکن اس کو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ناپسندی نہ ہو. خواہ خود حضور نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر بالکل کچھ نہیں ہے. نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے. ہاں دل میں نیت ہونا ضروری ہے. دل میں اگر نیت نہیں ہے پھر نماز نہیں ہوگی. دل میں ہونا ضروری ہے. زبان سے کہہ لینا مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے. قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا. جب کھڑے ہیں قیام میں تو 4 انگل کا فاصلہ ہونا یہ مستحب عمل ہے. اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش تو کئی لوگ تھوڑا سا زیادہ ہی کھول لیتے ہیں، وہ کسی اور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. اونچی سی آمین بھی کہتے ہیں اور ساتھ ٹانگیں اتنی کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی ہو کہ بکری کا بچہ گزر جائے نیچے سے. بھائی نیچے سے گزر جائے تو سائڈوں سے بھی گزر سکتا ہے، کہیں سے بھی گزر سکتا ہے. تو اس طرح کا وہ کسی اور عقیدے والوں کا یہ ہے کہ ٹانگیں زیادہ کھولو اور ہاتھ اوپر باندھو، اونچا آمین. یہ پھر ہر مسجد میں اکا دکا ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنا ماحول بنانے کی وہاں کوشش کرتے ہیں کہ اس مسلک کی مسجد میں بھی ہم اپنے وہ ساتھی بنا لیں. اب ایک آدھ اونچا آمین کہتے ہیں تو باقی جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اونچا ہی کہنا ہو، تو وہ بھی تھوڑا سا آمین کہتے کہتے وہی آوازیں آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے پیچھے سے اونچی آواز آتی ہے 2 صفوں سے آمین، پتہ لگتا ہے کہ اسی مسلک کی مسجد ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً منع کرتے رہتے ہیں کہ یہ کھاتا نہ کرو، یہاں اور کو ڈسٹرب نہ کرو. تو آمین آہستہ کہنا چاہیے. تو یہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے قیام میں. قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ رکوع میں پشت قدم کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف اور قعدے میں گود کی طرف نظر رکھنا مستحب ہے. پھر سن لیں، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، رکوع میں پشت قدم یعنی قدموں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں نظر ہو، سجدے میں ناک کی طرف نظر ہو، قعدے میں جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو گود میں نظر ہو، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف نظر ہو اور ادھر پھیرے تو الٹے کندھے پہ نظر ہو، یہاں نظر ہو. لوگ آگے نظر مارتے ہیں، پوری صف کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کون کون. تو اس کی وجہ سے اپنے کندھے کو دیکھیں، اس کندھے کو ادھر کریں تو اس کندھے کو. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں، تو اس کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ مگر طاق عدد میں 5 یا 7 مرتبہ تسبیح کہنا افضل ہے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بہتر ہے، مستحب ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے. امام کے لیے 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے تاکہ پچھلے جو ہیں وہ ذرا آرام سکون سے اپنی 3 مرتبہ والی پوری کر سکیں یا 5 مرتبہ. جہاں تک ممکن ہو کھانسی روکنا، جتنا روک سکے روکنا. لیکن اب سردیاں ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے یا سخت سردی جب ہوتی ہے تو اس ٹائم اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو کھانسی جتنی ہو سکے روکیں. اب مجبوری ہے پھر وہ روکنا مستحب ہے. جمائی آئے یعنی جسم میں تناؤ آ کر منہ کھلنے لگے تو منہ بند کیے رہیے، اور اگر نہیں رکتا تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیے، یہ مستحب ہے. اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لیجئے یا دونوں میں آستین سے. قیام میں ہے تو چونکہ سیدھا ہاتھ اوپر ہے نا تو یوں کر لیں، اور قیام کے علاوہ اگر کسی جگہ جمائی آ گئی ہے تو پھر الٹے ہاتھ سے کر لیں.
جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے، آزمایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجئے کہ انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آئی. جب بھی جمائی آئے تو یہ دل میں سوچیں، اس روکنے کے، اس سے رک بھی جاتی ہے کہ انبیاء کو کبھی جمائی نہیں آئی. یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ جمائی ادھر رک جائے گی. جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑے ہو جانا مستحب ہے. جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا مستحب ہے. اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی مختلف صورتیں. ابھی مسئلہ بھی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اور شاید اکثر کو نہیں پتہ ہوتا. توجہ سے سن لیں کہ کب کھڑا ہونا ہے. کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بعد میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی بے ترتیبہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی اقامت سے ہی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے. ہمارے عموماً یہی صورت پائی جاتی ہے. اگر امام پہلے موجود ہے مسجد میں، اب امام بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اب دونوں کا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے. اگر امام دوران اقامت پیچھے سے آئے تو جس صف کے پاس امام پہنچے وہ صف کھڑی ہو جائے. امام پیچھے سے آ رہا ہے تو پچھلی اگر تیسری صف ہے وہ کھڑی ہو جائے. دوسری صف میں پہنچا، انہوں نے امام کو دیکھ لیا، دوسری صف کھڑی ہو جائے. پہلی صف میں امام پہنچا، اب انہوں نے امام کو دیکھ لیا، اب پہلی صف والوں کا کھڑے ہونا. یعنی اب وہ حی علی الفلاح کا انتظار نہیں کریں گے، اب امام کا انتظار کریں گے کہ جیسے امام آیا تو وہ اس ٹائم کھڑے ہوں گے. یہ مستحب طریقہ ہے. اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں. دوران اقامت اگر امام اگلی سائڈ سے آ جائے تو امام پہ نظر پڑ گئی سب کی، تو اب امام کو دیکھ کے اب حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا مستحب نہ رہا، اب وہ مستحب ہو گیا امام کو دیکھ کے کھڑا ہونا. آگے سے آ رہا ہے تو آگے سے، اگر پیچھے سے آ رہا ہے تو جیسے نظر پڑتی جاتی ہے اس حساب سے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب یہ مستحب عمل یہ رہا. اوپر بیان کی گئی تمام صورتیں اس وقت ہیں جب امام اقامت نہ کہہ رہا ہو. اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے. جب امام اقامت کہے گا تو جب امام اقامت مکمل کر لے گا اب حی علی الفلاح پہ کھڑا نہیں ہونا. اب جب امام مکمل کر لے گا اقامت پھر کھڑے ہونا ہے کہ امام ہی اقامت کہہ رہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اقامت آتی ہے. کسی سے کہنا آپ اقامت پڑھیں، سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اقامت کو آتی بھی تو شرم آتی ہے، پھر بندوں کے سامنے بولنا غلطی ہو جاتی ہے. اب کہیں یہاں بھی کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ کئیوں کو آتی ہوتی ہے، مذہبی بندے آتی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بندوں کے بیچ میں اقامت پڑھنی ہوتی ہے تو الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایسا ہو چکے ہیں یہاں پہ. تو ایک جھجک ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے. کئی لوگ جب امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے اتنا وہی پریشر ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. ان کو صحیح آتا ہوتا ہے لیکن اس پریشر کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. نمازیں بھول جاتے ہیں، رکعتیں بھول جائیں گے، نماز کے اندر قرآن پاک غلط پڑھ دیں گے، بھول جائیں گے. یہ قدرتی پریشر ہوتا ہے. اسی طرح کوئی اسپیچ کرے گا تو لوگوں کے مجمع کو دیکھ کے اس پہ وہ کیفیت طاری ہو جائے گی، وہ گھبرا جائے گا. تو اقامت اگر امام کہہ رہا ہے تو پھر یہ کنڈیشن ہے کہ پوری اقامت کہہ لے، اس کے بعد سارے کھڑے ہوں. مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا مستحب ہے. سردیوں میں جیسے چادریں کی ہوں گی تو کئی لوگ چادر کے اندر سے ہی اللہ اکبر کر دیتے ہیں سردی کی وجہ سے. تو ہاتھ تھوڑا باہر نکال لینے چاہیے چادر سے اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لینے چاہیے. عورت کے لیے کپڑے کے اندر سے ہی کرنا بہتر ہے. مقتدی کا امام کے ساتھ نماز شروع کرنا مستحب ہے. سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا مستحب ہے. بلا حائل، کچھ بھی نہ ہو، یعنی صرف فرش ہو، قالین بھی نہ ہو، صف بھی نہ ہو، دری بھی نہ ہو، ڈائریکٹ زمین ہو تو یہ زیادہ افضل ہے. سیدنا امام محمد بن محمد غزالی نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی نہیں بچھاتے تھے. مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ جن کا دور حکومت کو لوگ خلافت راشدہ میں بھی شمار کرتے ہیں، ایسا دور حکومت تھا ان کا. تو
اور ایک آئیڈیل دور حکومت تھا. ایسے بادشاہ گزرے ہیں یہ متقی پرہیزگار. بادشاہت سے پہلے یہ بہت ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ بہت مالدار تھے، لیکن جیسے یہ بادشاہ بنے اس کے بعد اپنا جو کچھ تھا بیت المال میں دیا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جو آتا ہے پوسٹ پہ تو وہ بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، غریب ہو تو امیر ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے تھے کہ یہ پیسے والے ہوتے ہیں، جب بادشاہ بنتے تو یہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا، سارا کچھ وقف کر دیتے بیت المال میں اور یہ فقیری لائن میں آ جاتے تھے. جوڑا بھی کپڑوں کا پھر ایک ہی ہوتا تھا، دوسرا پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو ان کے بچوں کے لیے انہوں نے جب دیکھا لوگوں نے کہ ان کے بچوں کے لیے صرف اتنے رقم بچی ہے وراثت میں، بچوں نے کہا یہ کچھ دن اور زندہ رہ جاتے تو یہ بھی نہ بچتا، یعنی سارا کچھ خالی کر کے جاتے. یہ اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز یہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی نہیں بچھاتے تھے. سیدنا واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے پر سرور ہے، تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دوران نماز پیشانی سے مٹی چھڑانا بہتر نہیں. ہاں تکبر کے طور پہ ہو تو پھر چھڑانا بہتر ہے کہ مٹی لگی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ نماز پڑھ کے آیا ہے، سجدہ کر کے آیا ہے، کتنا نیک آدمی ہے. تو یہ سجدے کے نشان کو اگر وہ تکبر کے معنوں میں لیتا ہے تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو صاف کر دیں، ویسے صاف نہ کرنا بہتر ہے. ریاکاری کا اگر خوف ہے تو پھر صاف کر دیں. اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند ایک مستحبات تھے جو ہم نے سنے، روزانہ کچھ نہ کچھ نماز کے حوالے سے سیکھتے رہیں گے. نماز کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تقریباً یہ 18,000 سے زیادہ مسائل ہیں نماز کے، بہت تفصیل ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.